الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سورة الغافر آیت نمبر 60۔ تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی نیت کو اپنے لیے خالص کر لے۔ میری دعا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ انشاءاللہ آج سے دعاؤں کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں۔ دعا کرنے کی ہر مسلمان کو عادت ہونی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی دعا تعوذ، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ تعوذ پڑھا کرو ہر کام سے پہلے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شیطان مردود سے اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ شیطان جنات میں سے ہے، وہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ تکبر کی بیماری تھی۔ جب جواب طلبی کی گئی تو شیطان نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے، میں بہتر ہوں، آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی گئی۔ شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکلوا دیا، اور اس کے بعد اپنے رب سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دے دی، تو اس نے بھی قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک آدم کی اولاد کو صحیح راستے یعنی صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب، اس نے فرمایا اس مردود سے اللہ کی پناہ میں آؤ،
یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی انسان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو، اور وہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل سکھا دی گئی کہ کس طرح اپنے آپ کو شیطان مردود سے بچاؤ۔ قرآن پاک کو پڑھتے وقت، سیکھتے سکھاتے وقت، سمجھتے وقت، غور و فکر تدبر کے وقت کج فکری سے بچنے اور قرآن و حدیث سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہاری رگ رگ میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کو دیکھتا ہے لیکن انسان شیطان کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس کے حملے سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں بھی یہ بات شامل ہے۔ سورۃ النحل کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، جن سے نجات کے لیے کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جو ان کے دکھوں، پریشانیوں، غم، خوف کا مداوا بن سکے۔ وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہماری مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے اس ہستی کی پناہ میں ہم آ جاتے ہیں جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں۔ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ یہ ایک مکمل آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام بیان کیے گئے، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ ان تینوں ناموں کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ذاتی نام ہے۔ یہ نام صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان میں سب کچھ پیدا کیا، انسانوں کو بھی، دریاؤں، پہاڑوں، نباتات، چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، بارش، ہر جاندار چیز اور بے جان چیز، سب کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔
رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کے ساتھ اللہ کی رحمت عامہ کا اظہار ہے۔ سب پر یکساں رحم فرماتا ہے۔ جو کچھ بھی پیدا کیا ان سب پر رحمت بھی یکساں کرتا ہے۔ رحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس میں خاص رحمت کا اظہار ہے۔ وہ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے، یعنی مومنوں پر، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی صفت کے عوض انسان کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام شروع کرتے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس طرح ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی خیر اور بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ برکت والی چیز تھوڑی بھی ہو وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو اس کام میں اللہ کی برکت شامل نہ ہوگی اور اس سے دل کو اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ بابرکت چیز تھوڑی بھی ہو تو اس سے بہتر ہے جس میں برکت نہ ہو۔ اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، کیونکہ برکت والے کام کے نتائج اور ثمرات اچھے ہوتے ہیں۔ یہی چیز زندگی میں سکون عطا کرتی ہے۔ ہر انسان آج سکون کا متلاشی ہے، لیکن اگر واقعی سکون چاہیے تو آئیے اپنی زندگی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو شامل کر لیں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیں۔ عادت بنائیں، عبادت سمجھ کر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں برکت پیدا کر دے گا، زندگی میں بھی اور جو کچھ دنیا میں زندگی کے لیے ضروریات ہیں اس میں بھی۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔